شیعہ عورتیں اتنی خوبصورت کیوں ہوتی ہیں جبکہ وہ تو کافر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا حسن کیوں دیا؟ انگریز کتنے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں؟ انگریز کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ وہ تو انگریز ہیں، تو وہ ان سے زیادہ خوبصورت تو دنیا میں کوئی نہیں ہے نا، وہ کیسے گورے چٹھے ایک دم رکھے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انسان خوبصورت ہے یا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتا کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ دوسری بات یہ اسباب کی دنیا میں دیکھو نا بھائی، بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے خاندان کا کچھ نہ کچھ خاندان سے تعلق ضرور رکھتے ہیں، ماں باپ کی جھلک بچوں کے اندر آئے گی، تو یہ ماحول سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو بھائی ان کے ہاں اچھا کھان پان رہن سہن معاملات جس کے یہاں بھی ہوں گے تو اس کے یہاں بچے جو ہوں گے اچھے ہوں گے، اور یہ کہنا کہ ان کے یہاں وہ عورتیں یہ تو بڑا ایک بے توکل سوال ہے، یہ جس شخص نے بھی کیا بڑا بےہودگی والا سوال ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ پورے شیعہ میں جتنے سبھی خوبصورت ہیں۔ ہم نے ایسے بھی شیعہ دیکھے ہیں جو بڑے عجیب و غریب لگتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی خوبصورت ہوتے ہیں یا سارے ہی بدصورت ہوتے ہیں، یہ تو ہر جگہ آپ کو ملے گا، مسلمانوں میں، غیر مسلم میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، نصرانیوں میں، شیعوں میں، یہ ہر جگہ ایسا ہے کہ کچھ بہت خوبصورت لوگ ہیں، کچھ بہت خوبصورت نہیں ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ حضرت بلال کو دیکھیں، حضرت بلال تو سیاہ تھے، بالکل کالے تھے، لیکن مقام کیا ہے؟ بہت بلند و مقام ہے، بلند و بالا مقام ہے۔ اسی طرح سے حضرت سعد بہت زیادہ کالے تھے، غریب تھے۔ حضرت بلال کے والد کا نام ربا موجود ہے، تاریخ نے دادا کا نام نہیں بتایا، لیکن یہ کتنے زبردست صحابہ کرام تھے۔ تو یہ بالکل بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انسان خوبصورت یا وہ خوبصورت۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کافر کا مسئلہ ہے کہ وہ تو کافر ہوتے ہیں، بھائی کافر ہر شیعہ نہیں ہے، ہم ہر شیعہ کو کافر نہیں سمجھتے ہیں، جو سمجھتا ہوگا وہ سمجھتا ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شیعہ حضرات ہوں یا کوئی بھی حضرات ہو، اگر کسی کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ مولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہیں، یا کسی کا عقیدہ یہ ہے جیسے وائزین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگ جاتے ہیں اور مولا علی کو خدا کے برابر سمجھنے لگتے ہیں یا خدا جیسا سمجھنے لگتے ہیں، تو وہ اسلام کی روح سے اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر شیعہ کافر ہو، میری نظر میں ہر شیعہ کافر نہیں ہے جب تک کہ اس کے وہ عقائد نہ ہو جائیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ تو اس لیے انسان کو دل کشادہ رکھنا چاہیے، اور ہر اعتبار سے انسان کے اوپر کفر کے فتووں میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ہر انسان کو حق ہے بھی نہیں کہ وہ کسی کے اوپر بلا وجہ اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے کسی کو کافر اور مشرک کہہ دے، یہ انسان کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں اگر حدیث اور قرآن کے دائرے میں رہ کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس کے عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہا ہے، تو مفتی کا کام ہے کہ اس کے اوپر فتویٰ لگائے، لیکن جب تک تعویل ہو سکتی ہو کرے، جب تک گنجائش نکلے جب تک کی جائے گی، کیونکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی قول یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر 99 پہلو کفر کے ہوں اور ایک پہلو ایمان کا ہو تو اس کے ایمان پر فتویٰ دیا جائے گا۔ ہماری بہن ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں اور ان کے شوہر کو کینسر ہو چکا ہے اور بڑی خطرناک بیماری ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر کی ایسی حالت ہے کہ گھر میں لائٹ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام اہتمام نہیں ہے۔ ان کے شوہر ہی صرف کمانے والے ہیں، وہی سب دیکھتے سنتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کہ وہ اتنی شدید بیماری سے جوجھ رہے ہیں۔ تو یہ بہن ہمارے پاس آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہیلپ ہے کی گئی، لیکن ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے بولا ہے کہ اگر ان کا ٹائم پر آپریشن ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مکمل طریقے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ کب سے یہ پریشانی ہے ہسبینڈ کو؟ یہ 7 مہینے ہو چکے ہیں۔ 7 مہینے ہو گئے۔ کیا ڈاکٹر نے بولا ہے؟ ڈاکٹر نے بولا کہ پہلے جانچیں کرائی، جی جانچیں کرانے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں ریفر کر دیا لکھنؤ میں۔ جی جی اب وہ ڈاکٹر کے مطلب پیسوں کی ضرورت ہے، جی، تو اسی لیے جو ہے جا نہ پا رہے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل نہیں جا پا رہی نہ ہیں۔ جا پا رہے۔ اور باقی کیا پریشانی ہے؟ سبھی کچھ ہے، لائٹ نہیں گھر پہ ہے، اور بچوں کھانے آنے نہیں کچھ ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ ہم سب کا اللہ پر ہی بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرے گا غیب سے۔ بچے کتنے آپ کے؟ ہمارے بچے 5 ہیں۔ 5 بچے ہیں، ماشاءاللہ۔ سب چھوٹے بچے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ہیں، کوئی اس میں بڑا بچہ نہیں ہے کام نہیں کام کرنے کے لائق نہیں ہے کوئی۔ اچھا اچھا، تو بس آپ لوگوں سے خصوصی التماس یہ ہے کہ آپ کے پیسوں کی برکت سے کسی کی جان بچ سکتی ہے، بچے یتیم ہونے سے بچ سکتے ہیں، اور آپ کا تھوڑا تھوڑا پیسہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو ایک نئی زندگی دے سکتا ہے۔ یقیناً شفا تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم لوگ کوشش تو ضرور کر سکتے ہیں، تو دعا بھی کریں کہ رب قدیر ان کو شفا عطا فرمائے، اور آپ لوگ تعاون بھی زیادہ سے زیادہ کریں۔